بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کو جیب کترے اور غدار قرار دے دیا ہے، جبکہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں انہوں نے آج قومی اسمبلی میں تقریریں کرتے ہوئے وزیر اعظم پر کشمیر فروشی کا الزام لگا دیا ہے، اور آج قومی اسمبلی میں اتنا ہنگامہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے ایک رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ کو ایوان سے نکال دیا گیا۔ ایسا واقعہ بہت عرصے کے بعد ہوا ہے، اور مراد سعید صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن پہ لانتیں بھیج رہے تھے۔ تو اس وقت جب کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے اس کو مل جل کر پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے، وہ ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہ پاکستان کا ہر آدمی جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور وہ ہے مہنگائی۔ تو مہنگائی پہ بات نہیں ہو رہی اور غداری پہ بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن مہنگائی پر بھی کوئی بحث شروع کرے گی اور کوئی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے گی؟ ہم نے آج گفتگو کے لیے زحمت دیا جناب فاروق حبیب صاحب کو، تحریک انصاف کا رکن قومی اسمبلی ہیں، پارلیمانی سیکرٹری فار ریلوے بھی ہیں، ناز بلوچ صاحبہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن ہے اس کی ممبر ہیں، اور میاں جویل لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن کے سربراہ بھی ہیں۔ فاروق حبیب صاحب، آپ الیکٹڈ ممبر ہیں، آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ آپ جب جاتے ہیں اپنے حلقے میں، کوئی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے میر صاحب، یقیناً جو ایشو ہے ایک مہنگائی کا کے اوپر موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت اقدامات بھی لے رہی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیرشیبل آئٹمز کی ہیں، جو کہ شارٹ ٹرم انفلیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی اس ملک کے اندر کمی ہے، اس بنیاد کے اوپر چیزوں کے ریٹس اوپر نیچے جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی حکومت نے کارروائی کی ہے، اور گندم کی اگر شارٹیج ہے تو وہ امپورٹ کر لی گئی ہے، چینی بھی 1.5 لاکھ ٹن امپورٹ کر لی ہے، جس سے جو ہے مارکیٹ کے اندر ریٹ اس کا نیچے آئے گا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ملک کی اکانومی کے حوالے سے ہیں، وہ پازیٹیو طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ مستحکم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اندر پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ڈالر اوپر جائے اور اس کے بعد نیچے آئے۔ 7 روپے ڈالر نیچے آ چکا ہے، سٹاک ایکسچینج بہتر ہو چکی ہے، سیمنٹ کی سیلز 40% بڑھی ہیں، پچھلے سال کی بنسبت ایک ماہ کے اندر 29% ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر انڈیکیٹرز ہیں جو کہ مائکرو لیول کے اوپر بھی جائیں گے، اور اس ٹائم میں آپ نے فیصل آباد آپ کا کی باتیں سن کے میاں جویل لطیف صاحب کو چھینکیں آنی شروع ہو جی گئی۔ بالکل، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ابھی فیصل آباد کا ذکر کیا، حلقے میں جاتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فیصل آباد وہ ضلع ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پر پی ایم ایل این کے دور کے اندر پاور لومز 40 روپے کلو تول کے کباڑ کے بہاؤ بکی تھی۔ آج آپ کسی بھی ٹیکسٹائل مل کے اندر چلے جائیں، وہاں پر ایکسپینشن ہو رہی ہے، ایک سال کے ایڈوانس آرڈرز موجود ہیں ان کے پاس۔ آج ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بھی چل رہی ہے، لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے۔ لیکن آپ کی کابینہ کے اجلاس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ گندم اور چینی کی ایکسپورٹ جو ہے یہ غلط ہوئی ہے، اعداد و شمار غلط دیے گئے، تو اس میں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ صرف وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صوبے بھی شامل ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے اختیارات صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں پرائس کنٹرول کے حوالے سے۔ میں مثال دیے دیتا ہوں آپ کو سندھ کی، مثلا پنجاب اگر جو ہے وہ گندم جولائی کے مہینے میں سرکاری گندم جاری کر رہا ہے، تو سندھ جب 1500 روپے پہ چلا گیا 20 کلو کا آٹے کا تھیلا، 4 مہینے بعد جو ہے وہ جاگے ہیں، وہاں پر گندم جو ہے گوداموں کے اندر گل سڑ گئی۔ تو یہ غریب آدمی کو ساری دینی بات چاہیے ٹھیک ہے۔ آپ کے 3 ساتھی، جو کابینہ کے 3 ساتھی ہیں، انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے پروگرام میں کیا بتایا کہ گندم اور چینی کا بحران کیوں پیدا ہوا ہے، سنیں ذرا ان کی زبانی۔ اب یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آٹے کے بحران کا بہت شکار ہیں، اور گندم کا جو ہے کا مسئلہ ہے۔ تو پچھلے دنوں یہ جو ای سی سی کی میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں سنا آپ نے بڑے سوال کیے تھے، تو آپ کے سوالوں کا کیا فائدہ ہوا قوم کو؟ ای سی سی نے ہمیں کہا لاسٹ ایئر بگننگ میں کہ جی ای سی سی کو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی، نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کہ جی ویٹ ہمارے پاس زیادہ ہے اور ویٹ ہمیں ایکسپورٹ کرنی پڑے گی، تو ہم نے شاید 4 لاکھ ٹن کی پرمیشن دے دی ان کو ایکسپورٹ کرنے کی۔ اس کے بعد جی بین لگ گیا سمرز میں کہ جی ویٹ ایکسپورٹ نہیں ہوگی کیونکہ ویٹ میں گڑبڑ ہے۔ اکتوبر میں پھر ایکسپورٹ کر دی۔ اچھا، اب آپ نے اکتوبر میں جب دوبارہ ایکسپورٹ کر دی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ویٹ کم ہو گئی ہے۔ میرا سوال یہ تھا
कि somebody has to be held accountable ना. ये जो वीट एक्सपोर्ट हुई है 100% ये स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ने जो डाटा है जब हमें दिया कि ये वीट एक्सपोर्ट कर दें, कैबिनेट के सामने लेके आए कि जी ये इतनी आपके पास फालतू पड़ी हुई है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा. आपने उस नंबर्स के ऊपर आपने एक्सपोर्ट का फैसला कर दिया. चीनी का भी यही किया कि अगर ये चीनी आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं किसानों को बड़ा नुकसान होगा. बदनीति की वजह से एक्सपोर्ट हुई है. 100% अब तो डाटा गलत आ गया ना. क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये आपने अपनी गंदम और अपनी चीनी को एक्सपोर्ट किया और इसलिए किया कि आपकी काबीना को, आपके वजीर आजम को, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने गलत फिगर्स दी. क्राइसिस एक लंबा चलता रहा है, उसकी जिम्मेदारी है, जो गलत फिगर दी है उसकी ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है. और आज की ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार. अब इसमें सूबे कहाँ से आ गए? नहीं देखें बात यह है कि सूबों से भी डेटा आता है ना. अब देखें सिंध का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा का है. तो डेटा तो एक जगह पर इकट्ठा होकर वफाक के पास आता है. जिन्होंने गलत तो उन तखमीनों उन अंदाजों के ऊपर देके एक्सपोर्ट करवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. देखें यकीनन इन तमाम चीज़ों का जो है वो बड़ी डिटेल जायज़ा भी लिया गया है, इसका एनालिसिस भी किया गया है. और यकीनन मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर. और अब इस बहरान के ऊपर भी काबू पा लिया गया है. ठीक है. और आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है ये आटे की कीमतें भी नीचे आएंगी और जो चीनी इंपोर्ट की गई है वो जो एक्स मिल रेट यहाँ पर है उससे भी नीचे आएगा. और आप देखें कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस के अंदर भी गंदम की स्पोर्ट प्राइस में भी इजाफा होने जा रहा है. हम सुन रहे हैं किसान भी जो है उस पे चौधरी परवेज लाई साहब ने अदम इत्मीनान का इज़हार. देखें आवाज़ तो हर तरफ से आ सकती है ना. तो एक कंसेंसस डेवलप करेंगे. आज भी पार्लियामेंट में भी बात हुई. पार्लियामेंट में भी हमने कहा कि जो हमारी एग्रीकल्चर की स्पेशल कमेटी है वहाँ भेज देते हैं, कंसेंसस डेवलप कर लेते हैं ताकि किसान भी हमारा जो है उसका भी नुकसान ना हो. ये बताएं कि ये क्या वजह है कि कौमी असम्बली का इजलास होता है तो एक दूसरे पे गद्दारी के इल्ज़ामात लगते हैं और आवाम का जो सबसे बड़ा मसला है महंगाई उस पर बात ही नहीं होती. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हामिद मीर साहब, बहुत ही अफसोस हुआ आज दोबारा पार्लियामेंट के अंदर जो हमने रवैया देखा और जिस तरह से अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है. यानी कि एक MNA अगर सवालात पूछ रहा है वो जायज़ सवाल पूछ रहा है कि आपने जो फ़हरिस्त बना के रखी हुई है मुशीरों की, ये किस खाते में आप इतने मुशीर रखे हुए हैं, तो उनको जवाब आगे से नहीं मिलता. सब देखिए क्वेश्चन आंसर का भी एक प्रोसीजर होता है. बड़ी मेहनत से हम जमा करवाते हैं सवालात. एक तो सेशन इनकी मर्ज़ी से बुलाए जाते हैं अचानक रातों रात और उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम बुलडोज हो जाता है सारा प्रोसीजर. जब सवाल आते हैं तो एक MNA हक रखता है पूछने का कि मेरे सवालात का जवाब मुझे चाहिए. उसके ऊपर अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, दीवार से लगाएंगे, जवाबात नहीं देंगे तो डेफिनेटली एक रिएक्शन आएगा सामने से. बात यह है कि जो वज़ीर आज़म साहब के आज के बयानात मैंने सुने तो ना तो मुझे हैरत हुई ना ताज्जुब हुई. अब तो अफसोस भी नहीं होता क्योंकि अब आदत सी हो गई है इन बयानात की. यानी कि अपोजिशन जेब कतरे, जेबें आप आवाम की काट रहे हैं, जेब कतरे अपोजिशन हो गए. अपोजिशन चोर, चीनी चोरी आपकी सफ़ों में बैठे हुए हैं चीनी चोर, लेकिन अपोजिशन चोर. गद्दार, गद्दारी का तमगा आप उठा के देखते हैं. कश्मीर में 70 सालों में वो कुछ नहीं हुआ जो आपकी इनकी दौरे हुकूमत में कश्मीर के साथ हो रहा है. तो आप मुझे बताइए क्या सड़कों के ऊपर घड़ियां लगाने से और ये बताने से कि इतने साल और इतने मिनट और इतने घंटे हो गए हैं कश्मीर में लॉकडाउन से, इससे क्या मसला हल होगा? महंगाई पे बात होनी चाहिए कि नहीं? महंगाई पे बात, जी बिल्कुल हामिद मीर साहब, हम महंगाई पे बात करते हैं. हम खड़े होते हैं जब भी महंगाई के ऊपर बात करते हैं, हम कहते हैं आवाम की बिजली सस्ती करो, हम कहते हैं गैस के नर्ख कम करो. इस वक्त 36 से 35 रुपए फी यूनिट बिजली, 1000 अगर 900 से 1000 यूनिट अगर किसी का आ जाए तो बिल जो है वो उसका जो बिल है दैट्स 36 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से जो है बिल आ रहा है लोगों का. तो लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे? देखिए दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, अमराज़े कल्ब की, गायनी की, सब दवाइयाँ महंगी हो गई हैं. मेरे पास लंबी फहरिस्त है. जी बिल्कुल. और दवाओं की कीमतों में एक दफ़ा इजाफा नहीं हुआ, ये एक साल में 4 से 5 दफ़ा इजाफा हुआ है. पहले इन्होंने वजीर को हटा दिया कि जी हम तहकीकात करेंगे और उस तहकीकात का नतीजा ये निकला कि दवाओं की कीमतें फिर 250%, फिर 500% और ये रोजाना महंगी होती जा रही हैं. मैं आपको बता दूं, मिसाल के तौर पे बता दूं कि ये हार्मोन्स कंट्रोल करने वाली दवा जो है ये इसकी पुरानी कीमत 1055 रुपये है, अब ये 2053 रुपये की हो गई है. मसाने के इलाज की दवा पुरानी कीमत 1541 रुपये है, नई इसकी कीमत जो है वो 1080 रुपये, यानी कि पूरा ही 500 रुपये का इजाफा कर दिया गया. चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है इसकी पुरानी कीमत जो है वो 1800 रुपये थी, ये 2904 रुपये की हो गई है. हेपेटाइटिस बी की दवाई 1750 से 3100 रुपये की हो गई है. मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये महंगाई पे बात नहीं होती और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान है ये कश्मीर फरोश हैं
اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں. تو یہ غداری اور کشمیر فروشی کے الزامات ہیں, اصل مسئلے پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں حامد میر صاحب شکریہ آپ کا, مگر بات تو ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کا جو مقصد ہے بننے کا, اور 3 ایشو ہیں میجر. ایک ہے آئین قانون کی بالادستی, دوسرا ہے مہنگائی, اور تیسرا ہے قومی لیڈرشپ کے خلاف جو سازش ہوتی ہے, اظہار رائے کی جو پابندی ہے. اب بات سیدھی سی ہے, ابھی آپ نے پوچھا ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں فرق ان سے کہ مہنگائی آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو کیا پوزیشن ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں کاٹن انڈسٹری جو تھی وہ کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی تھی, اور آج کاٹن انڈسٹری جو ہے وہ پرافٹ میں جا رہی ہے. ان کو کہیں میں ان کے ساتھ چلتا ہوں یا آپ چلے جائیں. فیصل آباد میں آج بینر لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کر دیا کاٹن کو, اور سپوز اگر آپ نے 100 روپے میں کیا تو آج اس کو 135 روپے میں لینا پڑے گا. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں گندم اور چینی پر جو انہوں نے گھپلا کیا, ان کی نالائکی نااہلی بددیانتی کی وجہ سے 405 ارب کا, یہ اعداد و شمار سرکاری ہیں, 405 ارب کا نقصان کیا انہوں نے قوم کا, جو قوم کی جیب سے گیا. اب مجھے یہ بتائیں ایکسپورٹ امپورٹ کرنے پر وہ کس کی جیب میں گیا ہے, یہ ایک الگ انویسٹیگیشن ہے. مگر یہ مجھے یہ بتا دیں کہ 2018 میں جب یہ آئے تھے اس وقت دال, چینی, سبزی, گوشت کا کیا ریٹ تھا, آج کیا ریٹ ہے. اس وقت بے روزگاری کا عالم کیا تھا, آج کیا ہے. آج گیس بجلی کے بل کس طرح لوگ رو کے دے رہے ہیں. اور ابھی جو میں نے اعداد و شمار کا ذکر کیا ہے 405 ارب کا, اس میں میڈیسن پر جو انہوں نے ہاتھ رنگے ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ابھی ڈالر میں جو انہوں نے گھپلا کیا ہے اس پہ کوئی میں ذکر نہیں کر رہا. ابھی جو انہوں نے تباہی کی ہے سی پیک کے حوالے سے اس پہ میں کوئی ذکر نہیں کر رہا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے مقبوضہ کشمیر بیچا ہے, تو حامد میر صاحب یہ خواجہ آصف کو چھوڑیں, میری بات کو چھوڑ دیں. مجھے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ 70-72 سال تو ہم اس چکر میں لگے رہے, قوم کو یہ ہوپ دیتے رہے کہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا, پاکستان کا حصہ بنے گا. 70-72 سالوں میں تو کسی کو ہڑپ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی, ان کے دور میں کیوں ہو گئی؟ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ان کے دور کے علاوہ کسی کے دور میں ہوا ہوتا تو آج تک ان کے گھر بھی جلا دیے ہوتے. مگر یہاں کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, یہاں کوئی باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے, یہاں کسی کو بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہاں تک آپ سنیں کہ حامد میر صاحب ناموس رسالت کے حوالے سے 8 دن پہلے حامد میر صاحب یہ گستاخانہ خاکے آئے, مگر 8 دن ان کو قومی اسمبلی کا جوائنٹ سیشن بلانے کی ہمت نہ ہوئی. یہ ہے حالت ان کی. اس ایشو پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتے, بالکل نہیں کرنی چاہیے اس ایشو پہ. اس پہ تمام مسلمانوں کے جذبات ایک جیسے ہیں. بلکہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑے مشہور کارٹونسٹ ہیں تیمور صاحب, پاکستانی کارٹونسٹ ہیں. انہوں نے یہ فرینچ پریزیڈنٹ کا انہوں نے بھی ایک کارٹون بنایا, یہ دیکھیں آپ. اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اسلامو فوبیا کا جو بم ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بیانات جو ہیں اس سے حالات کتنے خراب ہیں. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سب جو مسلمان ہیں ان کے جذبات ایک ہی ہیں. میاں فرق حبیب صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو غداری کے الزامات ہیں, یہ غداری کے الزامات خواہ حکومت لگائے یا اپوزیشن لگائے, کیا آپ کے خیال میں یہ لگانے چاہیے؟ اتنی زیادہ غدار ہو گئے ہیں پاکستان میں کہ حب الوطنی ایک مذاق بن گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے میر صاحب, ابھی مہنگائی کے حوالے سے مجھے ذرا دے دیں تھوڑا ٹائم, میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جی ان کے دور میں آ کے مہنگائی ہو گئی. دیکھیں پیپلز پارٹی کو $63 پہ ملا تھا, 100 پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے. پی ایم ایل این جو ہے وہ 127 کے اوپر جو ہے وہ ڈالر چھوڑ کے گئی تھی. اگر آٹے کی قیمت ان کو یاد ہوگی تو مشرف دور میں 10 روپے کلو آٹا بکتا تھا, 15 روپے کلو چینی تھی. یہ اپنے دور میں 70 روپے کلو چینی چھوڑ کے گئے ہیں. تو یہ ہمیں اس طرح مہنگائی کی بات نہ بتائیں. وقت کے ساتھ ساتھ اس ملک میں انفلیشن ہوتی رہی ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرنے ہیں. آج وزیر اعظم نے شب و روز محنت کے بعد 4 کلوئر لاز سپریم کورٹ سے بھی جو ہے وہ فیصلہ حق کے اندر آ گیا. آج ہاؤسنگ کے لیے سستے گھروں کا جو لوگوں کا خواب ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے. پہلی بار پاکستان کے بینکس آ کے اس کام کے اندر سرمایہ فراہم کر رہے ہیں غریب آدمی کو. آپ دیکھیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو باہر سے سرمایہ لوگ لے کر آ رہے ہیں, 25,000 اکاؤنٹس کھل چکے ہیں, 1,000 اکاؤنٹ ڈیلی آ رہا ہے. میاں صاحب آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں, اگر آپ میں آپ کو یہ کہنے کو یہ کانفیڈنس ہے, اگر آپ اس وقت جتنی یہ حالات برے بتا رہے ہیں اتنے حالات برے نہیں ہیں. انفلیشن
فوڈ آئٹمس کا انفلیشن ایک اگر ایشو ہے. آپ اور ناز بلوچ صاحب ابھی میرے ساتھ چلے اسلام آباد کی کسی مارکیٹ میں, راولپنڈی کی مارکیٹ میں, اگر آپ کہیں گے فیصل آباد بھی چلے جائیں گے, لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں میر صاحب, لا کو پتہ جائے نہیں میر صاحب بات یہ ہے, اب آپ کو میری عرض سن لیں نا, جی میں آپ کو یہ نہیں, دیکھیں عوام کو بھی ایجوکیٹ ہم نے کرنا ہے نا. جی اب بات یہ ہے کہ یہ بڑا آسان کام ہے, کہہ دینا جی بجلی مہنگی ہے, آپ نے پن بجلی کے منصوبے لگائے تھے, اس حکومت نے جرت کی, آپ تختیاں لگاتے تھے, ہم نے دیا میر بھاشا ڈیم کے اوپر کام شروع کیا ہے. 12,000 میگا واٹ کے پن بجلی کے منصوبے جو ہے وہ اس حکومت نے شروع کیے ہیں. پن بجلی سستی ہونی ہے, یہ کوئلے کی بجلی, یہ گیس کی بجلی, ڈیزل کی بجلی سستی نہیں ہونی. یہ آپ مہنگے لگا کے گئے تھے بجلی گھر, آئی پی پیز کو کان سے پکڑ کے کس نے ٹیبل پہ بٹھایا؟ ریٹ کون کم کروا رہا ہے؟ وہ عمران خان کروا رہا ہے. مافیاز کو ہاتھ کون ڈال رہا ہے؟ عمران خان ڈال رہا ہے. اس کے نتائج آئیں گے, مثبت نتائج آئیں گے, آپ کو نظر آئیں گے وہ نتائج, اور اس کا ٹرکل ڈاؤن کب تک آ جائے گا؟ افیکٹ عوام کو جائے گا. کب تک آ جائے یہ اسی سال کے اندر انشاءاللہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا اسی سال کے اندر, یعنی کہ اسی سال کے اندر اس کا اکتوبر ختم ہو رہا ہے, آگے نومبر اور دسمبر 2 مہینے کے اندر ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور دیکھیں گیس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں, یہ قوم سے معافی نہیں مانگیں گے جنہوں نے سوئی گیس انڈسٹری کو دینے کی بجائے سی این جی گاڑیوں کے اندر جلا دی پکڑ کے؟ مجھے بتائیں پوری دنیا میں کہاں پر ہے, کتنا بڑا. ہم سچ نہیں بولتے نا, سچ بولیں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا کیا ہے. آج ہمیں گیس جو ہے وہ مہنگی ایل این جی جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. آپ 4 جہاز سے زیادہ ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ کا کارگو ٹرمینل ہینڈل نہیں کر سکتا. لوگوں کو سچ بتائیں, سیاست نہ کریں. جی یہ ایک منٹ ناز, ایک منٹ مجھے آپ یہ بتائیں, یہ آج اسمبلی سے بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے. اسمبلی میں جب بات ہونے لگتی ہے عوامی ایشوز کے اوپر, یہ اسپیکر کے ڈائز کا گھیراؤ کرتے ہیں, گھیراؤ کر کے سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں. کوسچن آورز کا بائیک آؤٹ انہوں نے خود کیا, جو ہمارا معزز ممبر ہے اس کا جواب کیوں کیا جی آپ نے؟ ہم اس کا بھی احترام کریں. میں اپنے بھائی کی باری باری ہر سوال کا جواب دوں گی. جب سوالوں کے جواب نہ آئیں تو پھر بائیکاٹ بنتا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں, یہی کہتے تھے نا کہ جب مہنگائی ہوتی ہے حکمران چور ہوتے ہیں, جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران کرپٹ ہوتے ہیں, جب مہنگائی ہوتی ہے حکمران نااہل ہوتے ہیں. جن کے گھر میں دانے ہیں نا حامد میر صاحب, ان کو تو حالات بہت اچھے لگ رہے ہیں, لیکن وہ جو ملازمین آ کے سراپائے احتجاج تھے بغیر کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا لیے پارلیمنٹ کے باہر, ان کو آپ نے بھی دیکھا تھا اور میں نے بھی دیکھا تھا. ریڈیو پاکستان سے جن لوگوں کو راتوں رات آپ نکال کے باہر پھینک رہے ہیں, بے روزگار لوگوں کو کر رہے ہیں. 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ آپ نے بے روزگار کر دیے 2 سال میں آتے ہی. آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے تھے نا. ایک گھر بھی بتا دے جو اس حکومت نے بنایا ہو. صرف جھوٹے وعدے, صرف عوام کو سبز باغ دکھانا. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ روٹی کے لیے نان بائی کہہ رہے ہیں 30 روپے کی کرنے لگے ہیں. تو جن کے گھر دانے ہیں وہ تو فروخ حبیب جیسی باتیں کرتے ہیں کہ حالات بہت اچھے ہیں, ایوری تھنگ از ویری گڈ, ہم نے تو بڑے جو ہے وہ پہاڑ سر کر دیے ہیں. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ جن کو چور ڈاکو ڈکیت کہتے تھے, آج $17.6 بلین کی آپ نے ایکسٹرنل ڈیٹ مزید آپ نے نہیں عوام کے اوپر لاد دیا. پوچھیں ان سے کہ کتنا آپ نے قرضہ چکایا اور کتنا اس میں سے مزید آپ نے عوام پہ بوجھ ڈال دیا. پھر اس کے بعد یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے جو 70% آپ کا ریونیو جنریٹ کرتی ہے, اس میں آپ نے کتنی لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچایا, بے روزگاری ہو گئی, انڈسٹریز آپ کی شٹ ڈاؤن ہو گئی. بجلی کی قیمتیں آپ کم کریں, آپ گیس کے نرخوں میں جو ہے کمی کریں. دواؤں کا آپ نے ذکر کیا, پینشن میں 1 روپے کا اضافہ نہیں ہوا, لیکن جو بزرگ لوگ دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, وہ دوائی نہیں لے پا رہے. حامد میر صاحب, ریڈیو پاکستان کے ملازموں کا ٹھیک ہے. میاں جویل صاحب چھوٹا سا سوال ہے, اس کا صحیح سا ٹو دی پوائنٹ جواب دیجیے گا. دیکھیں آپ ہیں قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن کے آپ سربراہ ہیں. ریڈیو پاکستان سے لوگ نکالے جا رہے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن سے لوگ نکالے جا رہے ہیں. یہ آپ کا کام تھا کہ آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس ایشو کو ٹیک اپ کرتی. آپ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا, آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپوزیشن سے ہیں اور چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن کے, اور آپ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں؟ حامد میر صاحب, اس سے پہلے بھی حکومتیں آئیں, حکومتیں بنتی رہتی ہیں, مگر مسائل حل بھی ہوتے ہیں, پینڈنگ بھی رہتے ہیں. مگر حامد میر صاحب جو حکومت یہ کر رہی ہے, میں نے پچھلے 35 سالوں میں ایسا نہیں دیکھا. آپ یہ بتائیں کہ ان کے اپنے منسٹر انفارمیشن جو ہیں, میں اب کسی کا نام نہیں لوں گا, 3-4 کیونکہ بدلے ہیں, ان کا اپنا کہنا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی وی کے ملازمین کے حوالے سے, یہ فرق حبیب تو ابھی بنے ہیں اس کمیٹی کے ممبر, ناز بلوچ جب سے کمیٹی بنی ہے اس وقت سے ممبر چلی آ رہی ہیں, ان سے پوچھیں, میں پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی وی کا چیئرمین
PTV का MD हमारे बस में नहीं है, ये ऊपर से लगे हुए हैं और लगाए गए हैं। उसके अलावा आप 20-20 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया लोगों को सैलरी दी जा रही है। और रेडियो पाकिस्तान वालों का तो बोले ना, देखिए आपका काम है कि रेडियो पाकिस्तान से लोग निकाले गए हैं, आप कमेटी का इजलास बुला के उनकी बात सुने। आप है ही नहीं, आप लाहौर बैठे हुए हैं। मैं आपको पहले कह रहा हूं कि ये पिछले हम 1.5 माह से लगे हुए हैं कि कमेटी का इजलास बुलाया जाए। इसके अलावा भी बेशुमार इश्यूज़ हैं जिन पे बात करनी है, और पिछली कोई मेरे ख्याल 4-5 इजलास हो चुके हैं, उनमें उनको पूछा जा रहा है कि आप किस हैसियत से, किस वजह से लोग जो 50-50 हज़ार रुपया दूसरे प्राइवेट चैनल से ले रहे थे उनको आप 5-5 लाख रुपए पे आपने रखा हुआ है। हबीब साहब, आप भी इस कमेटी के मेंबर हैं, ये क्यों लोगों को, यानी आपकी गवर्नमेंट जो है, जब PTI हुकूमत में नहीं आई थी तो आप कहते थे हम लोगों को नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आप लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। मीर साहब देखें, बात ये है, आपने नौकरियों के जो है वो मौके पैदा करने हैं। अगर रेडियो पाकिस्तान से लोगों को फारिग किया गया है तो रेडियो पाकिस्तान की, मैंने तो लास्ट एक पहली जिस तरह मीटिंग मैंने अटेंड की थी उसके अंदर भी रेडियो पाकिस्तान के कुछ मसाइल सामने आ रहे थे, माली मसाइल। तो पाकिस्तान का कौन सा एक ऐसा इदारा है जिस इदारे को जो है ये ठीक करके गए हों? मुलाजमीन तो चलो नौकरियां तो दी गई हैं, लेकिन किसी का कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ही नहीं है। अब मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ कि 30 अरब रुपए की तो रेलवे की तनख्वाहें हैं सालाना, 35 अरब रुपया रेलवे की पेंशन हैं। यार आपने अगर पेंशन देनी है, मुझे पेंशन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन को पेंशन फंड कायम कर देते हैं। मीर साहब, आपकी इंफॉर्मेशन कमेटी जो है वो पता करे कि पाकिस्तान में कितने इलीगल FM चैनल चल रहे हैं और उन पे कितना बिजनेस आ रहा है। जो बिजनेस रेडियो पाकिस्तान को मिलना चाहिए वो इलीगल FM चैनल्स को मिल रहा है। बात फिर वहीं पे आ जाती है ना, जब काम नहीं हुआ इन चीज़ों के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और लोग बैठ के जो है नाहल लोगों को उन पोस्टों के ऊपर बैठाया गया, तो फिर काम नहीं हुआ। अब मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर रिफॉर्म्स आने चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी इसके ऊपर अपनी बिल्कुल तजावीज़ जो है वो दे भी सकती है, डेवलप भी कर सकती है और पूछ भी सकती है। मैं इसके ऊपर ये आप तीनों जो हैं, देखिए आप एक दूसरे को ब्लेम ना करें, देखिए आप तीनों जब इजलास बुलाएंगे तो बात इजलास बुलाएं, उसके ऊपर हम इन तमाम चीज़ों का जो है वो अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल एफिलिएशन, इन तमाम चीज़ों का हम पॉजिटिव जायजा लेंगे। जी जवेद साहब नहीं दे रहे टाइम। जी जवेद साहब, देखिए बात ये है कि हमने इनको ये भी कहा है, स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट की है कि अगर आप नेशनल असेंबली में इजलास नहीं करने देते तो हम नेशनल असेंबली से बाहर कर लेते हैं। तमाम मेंबर लिख के दे देते हैं कि कोई TADA नहीं लेगा, मगर खुदा के लिए जो इश्यूज़ हैं इन पे कमेटी को काम तो करने दिया जाए, इन पर बात तो करनी दी जाए। मगर बदकिस्मती ये है कि वो उनकी मर्ज़ी हो तो कमेटी का इजलास होने दें, मर्ज़ी हो तो कमेटी का इजलास एक दिन पहले कैंसिल कर दें, अनाउंस हुआ एक दिन। लेकिन मैं इससे बड़ी एक और बात करना चाहता हूँ, मीर साहब अगर इजाज़त दे दें तो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आप गद्दारी की बात कर रहे थे, अभी आप जेब कतरों की बात कर रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये कोई बता दे कि 1960 में मादरे मिल्लत ने हामिद मीर साहब जब वोट चोरी का जिक्र किया था, जब उसने जिक्र किया था 1960 नहीं, जनवरी 1965 का सदारती इलेक्शन नहीं, जो तहरीक चली थी 1960 में, उसमें भी उन्होंने यही जिक्र किया, 1965 में भी उन्होंने जिक्र किया। मगर हामिद मीर साहब, आपकी खिदमत में मेरी गुजारिश है कि आज 60 साल बाद भी क्या वोट चोरी की बातें हो रही हैं? क्या 60 साल बाद वही बातें हो रही हैं कि आज़ादी राय की पाबंदी है? क्या आज वही बातें नहीं हो रही कि आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए? मुझे कोई ये बताए कि ये कहते हैं जेब कतरे, ये कहते हैं गद्दार, तो मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि पाकिस्तान के अंदर मुहिब्बे वतन कौन है और ये सर्टिफिकेट कौन बांटता है। फिर मुझे ये कोई बता दे। अब जिसको भी आप कह देना तुम बड़े मुहिब्बे वतन और पैट्रियट हो, वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता है, क्योंकि पैट्रियट, आपको पता है ना पैट्रियट का क्या मतलब होता है? एक पैट्रियट जो अपनी वफादारी तब्दील करते हैं। देखिए मीर साहब इसमें गुजारिश ये है, लेकिन एक मिनट में जरा एक वक्फा ले लूं, एक सेकंड, मैंने वक्फा लेना है जरा। और जब भी कोई आपको गद्दार कहा करे, आप नारा लगाया करें मादरे मिल्लत जिंदाबाद। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद जी। आप वक्फे से पहले कुछ करें। देखिए मीर साहब, बात ये है कि अगर हम आज मादरे मिल्लत की बैठ के मिसालें देंगे, ठीक है, तो उस वक्त हमें फिर ये भी देखना चाहिए कि हमें फिर वो असूल तय कर लेना चाहिए ना। वो असूल फिर 85 के अंदर क्यों टूट गया था जब ज़ियाउल हक आया था, या ज़ियाउल हक की कब्र के ऊपर खड़े होकर ये दावे किए जा रहे थे कि इसके मिशन को जारी रखा जाएगा। जब आप रात के अंधेरों में मिलेंगे,
جب آپ ہر وقت جو کہیں گے ایک بار ہم سے غلطی ہو گئی، اس کے بعد آپ میمو گیٹ میں بھی کالا کوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ اقتدار سے باہر چلے جاتے ہیں تب آپ کو ایسی باتیں یاد آتی ہیں، تب آپ کو ووٹ کو عزت دینے بات آتی ہے. یہاں پر آپ کورٹ کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے، قانون کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے، آئین کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے، اپنے ووٹر کو آپ عزت دینے کو تیار نہیں ہے. خود آپ ملک سے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے نیلسن منڈینا بننا ہے بنے، لیکن جدوجہد سے بنے نا، پاکستان کے اندر آ کے بنے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہیں، بچے بھی آپ کے باہر بیٹھے ہیں، بھتیجے بھی باہر بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ ووٹ کو عزت دینے والی بات کر رہے ہیں. ایسی مثالیں نہ دیں. پھر بات یہ ہے کہ سول جو ہے کون تھا ایوب خان کے ساتھ؟ سول وزیر ان کے ساتھ ایوب خان کے ساتھ کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی تھے نا، وزیر خارجہ، وہی وزیر خارجہ تھے ان کے. تو پھر یہ باتیں نہ کریں. بات یہ ہے کہ پھر آپ اپنا ماضی بھی دیکھیں اور اس کے بعد ماضی کے بعد غلطیوں سے بھی نہیں سیکھا. لیکن مساق جمہوریت کے بعد بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مساق جمہوریت کے بعد بھی مذاق جمہوریت ہوتا رہا. جی وہ کہہ رہی ہیں بھٹو صاحب بولنے کے، اگر اجازت دیں. جی جی جلدی سے تو تھے نا جی، ڈکٹیٹر کے ساتھ جلدی سے رہے. پرویز مشرف کو ریفرینڈم میں ووٹ بھی آپ نے کیا تھا. دیکھیں کس نے دیا تھا؟ میں تو اس بات پہ کہہ نہیں نہیں کیا رہا تھا نا. پرویز مشرف کو نہیں، لیکن اس ریفرینڈم پہ کے لیے عمران خان ووٹ صاحب نہیں کیا نے تھا. غلطی کا اعتراف کیا کہ میں نے غلط کیا. اور خود جو ہے 2007 میں جو ڈیموکریٹک موومنٹ بنی تھی اس کا حصہ کیا عمران خان صاحب نہیں تھے؟ آج یہ پارلیمنٹ میں چلا رہے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ غیر آئینی ہے. اچھا اب آپ نے ذکر کر ہی دیا تو بائیکاٹ تو عمران خان ہی قائم تھا، پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑا، نون نے بھی الیکشن لڑا. وہ جو تھی ایک الائنس بنی تھی 2007 میں لندن میں بنی تھی نا، تو پھر اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بائیکاٹ کا فیصلہ ختم کر دیا اور عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا، جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کر دیا، وہ باہر ہو گیا، آپ اندر آ گئے. جی میاں جویل لطیف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں حامد میر صاحب آپ کی خدمت میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی کلپ سنوائیں عمران خان صاحب کے جس میں وہ تعریف کر رہے ہیں نواز شریف کے کہ ان کو غلط سزائیں دی گئیں، ان پر کرپشن کے وہی لندن کی بات ہو رہی ہے نا جو لندن میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. جی ہاں، آپ کے پروگرام میں بھی ایک دو پروگرام میں نے دیکھے ہیں آپ کے، اس میں عمران خان صاحب تعریف کیا کرتے تھے. اب میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو فرق حبیب صاحب کی توسط سے میں حکومت وقت کو یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں، نہ ہم این آر او لینا چاہتے ہیں، نہ این آر او دیں گے. یہ پہلی بات سن لیں. آپ کون سا اور دوسرے نمبر پہ ہم دیں گے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے. کسی کو این آر او نہ دیں گے نہ لیں گے. آپ کے پاس این آر او دینے کا اختیار کیسے ہے؟ یہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. یہ حکومت وہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ان کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس کہاں سے آ گیا وہ اختیار؟ آپ کے پاس کہاں سے؟ یہ 22 کروڑ عوام جو نکل رہے ہیں نا، یہ اگلے دنوں میں آپ دیکھ گے. وہ اگلے دن آپ نے ایک مہینے کی چھٹی پہ چلی گئی اپوزیشن. 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسہ ہوا ہے، اگلا جلسہ 25 نومبر کو ہے. ایک مہینے کی چھٹی پہ چلے گئے آپ. اچھا وہ سن لیں میں عرض کر دیتا ہوں. 6 سے 10 تاریخ تک ہم گلگت بلتستان میں ہیں انتخابی کمپین کے حوالے سے. اس کے بعد جیلم، اٹک، جھنگ، اکاڑا، ان جگہوں پہ جلسے ہمارے 22 سے پہلے نومبر سے ہو رہے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے جلسے ہیں، پی ڈی ایم کے نہیں ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے جلسے ہیں. نہیں، ہر جماعت اپنے پلیٹ فارم سے اس دوران جلسے کرے گی. اور تیسرا ایک اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی بات بار بار کی جا رہی ہے، ڈائیلاگ کی بار بار بات کی جا رہی ہے کہ بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے. میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں حامد میر صاحب، کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا کسی سے. کوئی انڈیپینڈنٹ جو جماعت ہے اپنے پلیٹ فارم سے کسی کے ساتھ نہیں کرے گی. اور تیسرا ایک اور میں بات کہہ دوں کہ یہ اب بات ہوگی تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی. اچھا اب میرا سوال سن لیں. میرا سوال سن نہیں، اب سوال تو سن لینا. میرا سوال سنے پہلے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ بات میں نے تو شروع نہیں کی. یہ بات پرسوں میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب جو مسلم لیگ نون پنجاب کے صوبائی صدر ہیں انہوں نے شروع کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اداروں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے. تو رانا ثناء اللہ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، جویل لطیف کہتا ہے کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. مطلب کیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے. نہیں میں عرض کر دوں، میں کلیئر کر دوں. میں یہی تو کہنا چاہتا تھا، آپ مجھے پتا تھا آپ سوال کیا کریں گے. میں مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی مسلم لیگ انڈیپینڈنٹ جو ہے مذاکرات کا حصہ نہیں. تو رانا صاحب نے بھی یہی کہا ہے، رانا صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی دوسری. ہاں، اور 2 چیزوں پہ کرے گی. پی ڈی ایم بھی 2 چیزوں پہ کرے گی.
ایک تو آئین قانون کی بالادستی کا تحفظ اور دوسرا نئے انتخابات، اس کے علاوہ کسی اور دوسری بات پہ تیسرا مطالبہ ہی نہیں ہے تو پی یہ ڈی ایم آپ کا. وہی بات یہ کر دو رہے ہیں جو چیزیں رانا ہیں. ثناءاللہ نے کی، جو خواجہ آصف نے کی، آپ وہی بات کر رہے ہیں. تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے؟ تو میں کیا غلط کیا کہہ رہا ہوں؟ مسلم لیگ نہیں کرے گی، پی ڈی ایم سے پلیٹ فارم سے ہی ہوگی، اور یہ بات ابھی وقت نہیں آیا. ان دونوں نے بھی یہی کہا. اب آپ ناصر تو اچھی صاحب بات آپ ہے نا، بھی اس میں اچھی بات بات کر ہے. دیں کہ آپ اتفاق کرتی ہیں جویل لطیف صاحب سے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم میں ہیں ان کا ایک منیمم پوائنٹ جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر سب ایک ہیں. دیکھیں یہ حکومت اس طرح نہ چل رہی ہے نہ چل سکتی ہے. اس ملک نے جنگیں لڑیں، برے برے حالات دیکھے، بڑے بڑے سیلاب آئے، کبھی منفی میں جی ڈی پی نہیں گئی، ان کی وجہ سے گئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں فورن پالیسی کے اوپر آئسولیٹ ہو کر ہم رہ گئے ہیں. آج فیٹف میں گرے لسٹ سے یہ بڑی بھڑکے مارے تھے کہ ہم نکل رہے ہیں باہر، آج بھی ہم گرے لسٹ کے اندر ہی ہیں. تو آپ ہر چیز کو اگر دیکھیں ایک ہر زاویے سے، داخلی معاملات، ہمیں خارجی اس بات معاملات، پہ معاشی اطمینان کا اعتبار اظہار سے، نہیں کرنا پھر چاہیے آپ کہ یہ دیکھیں ہندوستان چاہتا تھا کہ ہم بلیک لسٹ میں تو چلے اس سے جائیں، ہم فائدہ نہیں کس گئے. کو ہوا؟ نہیں، مجھے آپ یہ اور اس بتائیں میں کہ آپ کا آج بڑا بھی کردار ہے اپوزیشن کا حامد میر کہ صاحب، آپ نے جی ہاں، لیجسلیشن میں ان کے ساتھ تعاون کیا. جی 80% امینڈمنٹس بھی ہم نے کر کے ان کو دیے، ورنہ ان میں کوئی حال نہیں موجود تھا کہ یہ کچھ امینڈمنٹس کرتے. اور دوسری بات، جو مہنگائی کی بھی بات کر رہے تھے، آپ یہ مجھے بتائیں کہ دواؤں کی قیمتوں پہ آپ نے جو اشارہ کیا، 10,000 ہیلتھ کارڈ بنا کے آپ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ مفت سہولت استعمال کرتے تھے اسپتالوں کی، اس سے آپ نے عوام کو محروم کر دیا. انہوں نے پنجاب میں، پورے پاکستان میں. عمران خان صاحب نے لاہور میں اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے کہا ہے پورے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کر دو، سب کو دے دو. اب آپ مجھے بتائیں، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ، ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں حامد میر صاحب، آپ بھی پروگرام کیجئے گا اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ کتنے ہیلتھ کارڈ کتنے اچھا ہزار چلے میں یہ لوگوں کو فرق انہوں حبیب نے صاحب دیے. سے اس پہ بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. بریک سے پہلے میں نے بتایا کہ وزیراعظم عمران خان نے آج لاہور میں اعلان کیا ہے کہ کے پی کے بعد پنجاب میں بھی جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے جائیں گے، اور سارے پنجاب کو انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ دیے جائیں جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. تو یہ کیسے اس کا بندوبست کس طرح؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے بڑی بہترین طریقے سے کووڈ کے دوران کووڈ کو ہینڈل بھی کیا، اور اس دوران آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نادرا اور دیگر ریکارڈ کی مدد سے بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز سے 12,000 روپیہ کیش جو ہے وہ مستحقین خاندانوں کو عزت نفس کے ساتھ جو ہے وہ دیا گیا. اس سے پہلے بھی خیبر پختونخوا کے اندر تو ہر خاندان کو جو ہے 7.5 لاکھ روپیہ سالانہ ہیلتھ انشورنس کا جو ہے وہ کارڈ دے دیا گیا ہے. اسی طریقے سے پنجاب میں بھی 70 لاکھ خاندانوں کو جو ہے کارڈ جو ہیں وہ پہلے مرحلے کے اندر تقسیم کیے گئے ہیں. پورے پنجاب میں سب کو یہ دیے جائیں گے، اور اس میں سرکاری ہاسپٹلز بھی شامل ہیں اور پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی شامل ہیں، جہاں پر لوگ جائیں گے. اگر کسی کو اپنا علاج کروانا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنا کارڈ دے گا، آج پرائم منسٹر صاحب نے خرچہ حکومت اٹھائے گی. پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں خود کہا کہ وزیر صحت یاسمین راشد کو جب میں نے کہا کہ آپ پنجاب میں سب کو دے دیں ہیلتھ کارڈ، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے. تو لیکن میں نے کہا نہیں، آپ دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے، آپ کی ترجیحات ہیں نا، آپ کی پرائرٹیز ہیں. اگر آپ کی پرائرٹیز جو ہیں وہ عوام کو بنیادی صحت کی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرنا ہے تو یہ ممکن ہے. آج دیکھیں، آج منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی، آج ٹیٹیاں نہیں لگائی جا رہی، آج بیرون ملک جائیدادیں نہیں بنائی جائی. آج کے وزیر اعظم شوگر ملیں نہیں اپنی لگا رہا، آج کے وزیر اعظم کی فرٹیلائزر کی ملیں نہیں ہیں، مرغی کا کاروبار نہیں وہ کر رہا، کشمیر فیڈ مل وہ نہیں لگا رہا. آج کا وزیر اعظم جو ہے اس کی توجہ عام آدمی کی بہتری کے لیے، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے جو ہیلتھ کارڈ. اچھا اقدام نہیں ہے، سب کو مجھے موقع دیں، سب کو ہیلتھ کارڈ. حامد میر صاحب، یہ گالیاں تو اپوزیشن کو بہت دیتے ہیں، لیکن اچھی چیزوں کو بھی سرائیں. آئیں، ان کو ہم وزٹ کراتے ہیں، گمبٹ لے جاتے ہیں، سکھر لے جاتے ہیں، ہم ان کو کراچی NICVT دکھاتے ہیں. بہت اچھے ہیں، لیکن اگر پورے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ دیے جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں لاسٹ ویک لاہور میں جناح ہاسپٹل میں گئی اور میرا جانا ہوا وہاں پہ. جب میں گئی تو وہاں پہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے، ان کی فیملی باہر کھڑے ہو کے رو رہی تھی کہ دوائیں ان تک کو نہیں مل رہی ہیں. جویل لطیف صاحب، ٹھیک ہے دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن پورے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ دیے جا رہے ہیں، اس کو تو اپریشیٹ کریں. پیسہ کہاں سے خدا کا خوف کریں میر صاحب. 2.5 سالوں میں ہیلتھ کارڈ کی پوزیشن کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ 2018 سے پہلے پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں حامد میر صاحب ہر قسم کی میڈیسن ہر شخص کو فری ملتی تھی.
तमाम टेस्ट फ्री होते थे। आज मुझे बताएं कि पंजाब के किसी अस्पताल में डिस्प्रिन की गोली भी मिलती है? झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। इस तरह झूठ बोलते हैं कि सच लगना शुरू हो जाए। एक बात आप बार बार इनसे कहते हैं और ये कहते हैं शुगर मिलनी है, इमरान खान लगाएगा, फलां नहीं लगाएगा। मुझे ये बता दें, वो तो कहता है कि जेब कतरे हैं वो, मुझे ये बता दें, मैं कहना नहीं चाहता था मगर मजबूर होकर ये कह रहा हूँ कि एक वेला बंदा कि ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया उस शख्स ने, वो इतनी लग्जरी लाइफ गुजारता कैसे है? वो डालता है लोगों की जेबों में। मैं हेल्थ कार्ड की बात कर रहा हूँ। वो लोगों की जेबें काटता है। कहाँ से करेंगे? बात अजीब आवाम की रोटी हेल्थ छीन कार्ड ली, दवाएं महंगी कर ली, अच्छा हेल्थ मुझे कार्ड बताएं, करेंगे। ये बताएं कि एक मिनट, मैंने अपने आम किसी व्यूअर को को पैसा थोड़ा एजुकेट मिलता भी कर रहे हैं। फर्क हबीब साहब जरा बताएं कि हेल्थ कार्ड जो है वो अब ऐलान कर दिया आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, तो अगर किसी ने लेना है वो किस तरह लेगा और हेल्थ कार्ड का क्या फायदा है, जरा देखें उन तमाम लोगों का जो है वो सर्वे ऑलरेडी जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत हो चुका हुआ है और लोगों को वो खानदान जिन पैरामीटर्स के तहत एक डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको वो कार्ड्स बना के दिए जाएंगे। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि लोग उसका क्या फायदा, उसका फायदा ये है कि 7.5 लाख रुपए की सालाना जो है वो उनकी इंश्योरेंस है, जिसके तहत अगर किसी ने कोई अपना ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, दवाई है, मेडिसिन है, ये तमाम तर चीजें उसके अंदर शामिल हैं। दवाई मुफ्त मिलेगी इसके अंदर, बिल्कुल, और इसके अंदर जो उसके इलाज के हवाले से है और इसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ये वाली दवाइयां मुफ्त मिलेंगी। मीर साहब ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ये जितनी आपने दवाइयों के नाम लिए हैं, हेपेटाइटिस है, मसाना है, लोगों की सर्जरी होनी है, ये तमाम तर चीजें शामिल हैं। अच्छा, इसमें अच्छे से अच्छे, ये तो अच्छी बात है ना, इसमें अच्छे से अच्छे जहां पर एक मिनट नाज प्लीज लोगों के लिए है, सियासत ना करें, मैं सिर्फ एक इन्हीं सियासत में अच्छे से बात अच्छे कर रही हूं। हॉस्पिटल्स जो हैं वो शामिल हैं। तो मैं मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा आखिरी बात, जो 1.5 करोड़ लोग इस 2 साल में मजीद गुर्बत का, बेरोजगारी का शिकार हुए हैं और बेरोजगार हुए हैं, क्या वो भी आपके एहसास प्रोग्राम के अंदर है? जवाब है नहीं। बहुत से सफेद पोश लोग हैं जो आपके लंगर खानों में नहीं जाना चाहते, वो अपने घर में बैठ के रोटी खाना चाहते हैं, वो अपनी दवाएं लेना चाहते हैं। कैसे परचेज करेंगे ये दवाओं को? तमाम हुकूमतों को इसके ऊपर मिलकर काम करना चाहिए। आखिरी बात जवेल साहब, आखिरी बात मीर साहब, जिनको हेल्थ कार्ड इन्होंने अब तक दिए ना मीर साहब, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं वो भी फ्रॉड किया है इन्होंने। वो कैश नहीं हो रहा, किसी को कोई चीज मिल नहीं रही, सबूत देंगे आप मुझे? बोलते हैं, गलत सबूत देंगे आप मुझे? आप मुझे सबूत देंगे? मैं प्रूफ करता हूं। चलो ठीक है, अगला प्रोग्राम में आप सबूत दें और मैं इनसे पूछूंगा, सबूत के साथ बात करें। स्टेट लाइफ वालों से चेक कर लें, उनकी इंश्योरेंस है क्या? ठीक है, चलें ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज वज़ीर पंजाब में हेल्थ कार्ड तकसीम करने का ऐलान किया है, बज़ाहिर ऐलान बहुत अच्छा है, कोशिश ये करनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए कि इस पे अमल दरामद हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।